میرے ساتھ ایک بہت عجیب پیرانارمل انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے 17 سال پہلے، جب ہم لاہور کے علاقے چبرجی کوارٹرز میں رہا کرتے تھے۔ میرے ابو گورنمنٹ کلرک تھے اور ہمیں گورنمنٹ کوارٹرز میں رہائش ملی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا صاف علاقہ ہے جہاں آپ کو زیادہ تر کوارٹرز والے گھر پرانے ہی نظر آئیں گے، اور اس ٹائم کئی گھروں کے ساتھ خالی پلاٹس تھے تو کئی گھروں کے ساتھ پیچھے پیلیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب تو عرصہ ہو گیا وہاں گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 19-20 سال تھی، اور امی کو لے کر کوارٹرز میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ہمارا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ابو کافی ایجوکیٹڈ تھے، مگر تھے تو سرکاری کلرک ہی، اور میری امی سیدھی سادی سی گھر میں رہنے والی وہ عورت تھیں جو محلے کے کپڑے سیا کرتی تھیں۔ میرے دو چھوٹے بھائی تھے جن کی عمر اس وقت 16 سال اور 14 سال تھی۔ میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ابو تو سارا دن گورنمنٹ محکمے کی کلرکی میں مصروف ہوتے۔ میرے دونوں بھائی اسکول جاتے، پھر قاری صاحب کے پاس مدرسے جایا کرتے تھے، وہاں سے فری ہو کے ٹیوشن جاتے، اور پھر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے چلے جاتے۔ امی اکثر منع کیا کرتی تھیں کہ سارا دن کے تھکے ہو تو اب آرام کر لو، مگر مجال ہے جو اس وقت بھائی سن لیتے۔ امی سارا دن سر نیچے کر کے بس کپڑے ہی سی رہی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی گردن میں اور ہاتھ میں بھی بہت درد رہنے لگا، کیونکہ وہ کپڑے کی مشین ہاتھ سے چلایا کرتی تھیں۔ بل کی وجہ سے موٹر نہیں لگوائی ہوئی تھی۔ میں بی اے کے پہلے سال میں تھی اور مجھے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہمیں جو سرکاری کوارٹر ملا تھا اس کے پیچھے تا حد نگاہ پیلیاں ہی پیلیاں تھیں، اور ان پیلیوں کے کونوں میں دور جا کر ایک بہت بوڑھا درخت ہوا کرتا تھا جس کے بالکل ساتھ ایک اور سرکاری کوارٹر تھا، مگر وہ باقی کوارٹر سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہ کوارٹرز کی لائن میں سب سے قریب ہمیں پڑتا تھا، اور اس وجہ سے ہم اس کوارٹر کے مکینوں کے ہمسائے بھی تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شام ہو رہی تھی، میری امی حسب معمول کپڑے سینے میں مصروف تھیں۔ دونوں بھائی ٹیوشن گئے ہوئے تھے، میں اور امی گھر میں اکیلے تھے۔ میں پرائیویٹ بی اے کر رہی تھی۔ اس وقت شام کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لمبی ہائٹ والا لڑکا آیا جو کہ لگ بھگ 20-22 سال کا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور سلام کیا، اس کے بعد میرے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بولا، یہی آپ کے ہمسائے۔ میں پلیٹ لے کر آئی اندر۔ امی نے پوچھا، کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہمسائے کا لڑکا ہے، کچھ دے کے گیا ہے، اور جیسے ہی میں نے پلیٹ اٹھائی تو پلیٹ میں 4 لڈو رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی امی بولی کہ وہ باہر ہی کھڑا ہوگا، پلیٹ خالی کر کے اسے دے آؤ اور شکریہ کہہ دینا۔ اس کے بعد میں کچن میں گئی تو پلیٹ میں لڈو ڈالے اور بغیر دھوئے ان کی پلیٹیں اس لڑکے کو دینے آئی تو وہ وہیں کھڑا تھا، اور اس بار میں نے نوٹ کیا کہ وہ بالکل بھی ہل جل نہیں رہا تھا۔ وہ پلیٹ لے کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، میں ابھی صحن میں ہی تھی کہ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر دور گلی کے نکڑ پر مجھے اپنا چھوٹا بھائی علی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے دروازے تک آیا تو اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ بولا کہ آپی، آپ باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ تو علی بولا، میں تو گلی کے کونے پر پچھلے 15 منٹ سے کھڑا ہوں، میری نظر گھر کے دروازے پر ہی ہے، مجھے تو آپ ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وہ پلیٹ میں پڑے لڈو کھانے لگا اور پوچھا، کون لایا ہے یہ؟ امی نے بتایا، ہمسائے سے آئے ہیں۔ ایکچولی اس وقت ہمارے ہمسائے میں ایک طرف سرکاری ڈاکٹر کا گھر تھا اور دوسری طرف کوئی گھر نہیں تھا، کیونکہ ہمارا ہی کارنر ہاؤس تھا، اور پھر پیچھے ساری پیلیاں نظر آتی تھیں، تو ہم یہی سمجھے کہ ساتھ والے ڈاکٹر کی طرف سے مٹھائی آئی ہے۔ اب وہ دن گزرا، ابا آئے، ہم نے مل کے کھانا کھایا، مٹھائی کھائی، اور پھر گپ شپ کے بعد سو گئے۔ اس سے اگلے دن میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی۔ یہ شدید گرمیوں کا مہینہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہماری چھت سے وہی سرکاری کوارٹر نظر آ رہا تھا۔ وہاں وہی لڑکا نظر آیا جو ہمیں پچھلی رات لڈو دے کر گیا تھا۔
وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ وہ دونوں آپس میں کچھ دیر بعد لڑنا شروع ہو گئے اور پھر اس بوڑھے آدمی نے چھت سے نیچے پیلیوں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھلانگ لگائی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، امی کو بتایا تو وہ فوراً اوپر جا کر دیکھنے لگی، تو آپ یقین کریں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ آج کے بعد چھت پر مت آنا، اور پھر ہم دونوں نیچے آ گئے۔ 2-3 دن گزر گئے اور پھر چوتھے دن ایک بوڑھی عورت شام کے وقت ہمارے دروازے پر آئی اور کہنے لگی، جوڑا سیدھے کی تمہاری ماں۔ دروازہ تو میں ہی کھول رہی تھی، کیونکہ میرے اور امی کے علاوہ اس وقت گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا، اور امی کی ٹانگوں میں درد تھا تو وہ جلدی سے اٹھ کے دروازہ نہیں کھولنے جا سکتی تھی۔ اس عورت نے ایک سفید رنگ کا کپڑا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ایک بالغ لڑکے کا کفن سی دو۔ میں تو یہ سن کے کپڑا وہیں پھینک کر اتنا ڈر گئی کہ دروازہ بند کر کے امی کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ اس عورت نے یہ کیا کہا ہے۔ امی بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اب جو بھی شام کے وقت آیا تو میں ہی دروازہ کھولوں گی۔ مگر اس وقت جب انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جا کر باہر دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہماری دائیں اور بائیں گلیاں اس قدر لمبی تھیں بغیر کسی ٹرن کے کہ اگر کوئی آتا ہے یا جاتا ہے تو کم سے کم 5 سے 7 منٹ لگ جاتے تھے اس کو مڑتے ہوئے۔ امی کو ہارڈلی 2 منٹ ہی ہوئے تھے گئے، مگر گلی میں کوئی عورت تو دور کی بات، کوئی بندہ بشر ہی نہیں تھا۔ اب ابو گھر آئے تو ابو کو ساری بات بتائی، انہوں نے دروازہ کھولنے سے ہی منع کر دیا۔ اب کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری امی ساتھ والی گلی میں کسی آنٹی کو ان کی سلائی کے کپڑے دینے گئیں اور میں پورے گھر میں اکیلی تھی۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا تو کوارٹر تھا۔ ایک کھلا سا صحن تھا جس میں صرف ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا اپنے اس کوارٹر والے گھر میں۔ میں اپنی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی عورت کالے رنگ کے کپڑوں میں ہمارے گھر کی چھت سے نیچے اتر رہی ہے۔ ہمارے گھر کی چھت کی سیڑھیاں صحن میں ہی تھیں۔ اس عورت کا منہ تو میری طرف نہیں تھا، مگر اس کے کالے لمبے بال تھے۔ میں جلدی سے ہڑبڑا کر کمرے سے باہر آئی، صحن میں دیکھا اور کہنے لگی، کون ہے؟ تو وہ اب مسلسل سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی اور اس نے بغیر جواب دیے چھت پر جا کر اپنے دونوں پاؤں کو اس طرح سے زمین پر مارا کہ بہت بھاری قدموں کی آواز سی آئی، دھم دھم۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی چور نہ ہو۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے اسی عورت کو دیکھا، اپنے گھر کی چھت پر نہیں بلکہ اسی پرانے سے کوارٹر کی چھت پر، جو فصلوں کے ایک طرف الگ تھلگ تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ عورت اتنی جلدی ایک گھر سے دوسرے گھر کی چھت پر کیسے گئی، اور وہ بھی بیچ میں اتنا زیادہ فاصلہ طے کر کے۔ میرا حلق خوف کے مارے خشک ہو گیا تھا اور ہانپتی ہوئی میں نیچے آئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس سارے واقعے کو ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری امی آ گئیں۔ امی نے مجھے روتے دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ میں نے بھی سارا معاملہ بیان کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے میرا وہم سمجھا، بلکہ وہ میرا وہم ہی سمجھ چکی تھیں کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ جب اسی رات میں صحن میں اپنی فیملی کے ساتھ سو رہی تھی تو مجھے صحن میں موجود باتھ روم کے دروازے پر اسی عورت کے کچھ بال گرے ہوئے نظر آئے، جن کو میں نے وائپر کے ڈنڈے سے ادھر ادھر کر کے چیک کیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو نالی میں پھینک دیا اور پانی بہا دیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور خاموشی سے اپنی چارپائی پہ جا کے لیٹ گئی۔ صبح آنکھ کھولی، حسب معمول دن گزر رہا تھا۔ میری امی کی ٹانگوں میں شدید درد رہنے لگا، مطلب یہ درد ایسا تھا جو اچانک تیز ہو گیا تھا۔ اسی رات کو ہم سب صحن میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کو امی چیخ مارتی ہوئی اٹھیں۔ ہم سب بھی ڈر گئے تھے، اٹھ گئے تو امی نے بتایا کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں دوسری طرف کروٹ لے کر سونے لگی تھی کہ مجھے ایک بہت بڑا سایہ نما آدمی نظر آیا جو بہت بھیانک شکل کا تھا۔ وہ ہمارے صحن میں لگے امرود کے درخت کے پاس کھڑا تھا اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، اور یہ سب بتاتے ہوئے امی بری طرح سے کپ کپا رہی تھیں۔ ابو نے دم کیا اور اس کے بعد مجھے اور امی کو انہوں نے تاکید کی
کہ ہم دونوں اندر کمرے میں ہی سویا کریں۔ اس واقعے کے بعد امی کی ٹانگوں میں درد ہی درد رہنے لگا۔ کبھی کہتی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری ٹانگوں کے اوپر بیٹھ گیا ہے، بہت بھار محسوس کرتی ہوں۔ اب اس واقعے کے بعد ایک دن میں غسل کرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے واش روم میں چھوٹا سا روشن دان تھا اور اس سے صرف وہی صحن میں لگا امرودوں کا درخت نظر آتا تھا۔ میں نے غسل مکمل کیا، کپڑے پہنے، ابھی بال باندھ ہی رہی تھی کہ میری نظر روشن دان سے باہر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ درخت کے پاس وہی لمبے قد کا ہیبت ناک آدمی کھڑا تھا جس کو امی نے پچھلی رات دیکھا تھا۔ میں نے باتھ روم کے لوہے کے دروازے کی کنڈی کھولی اور سیدھا کمرے کی طرف بھاگی بغیر پیچھے مڑے۔ اندر آئی تو میرا سب سے چھوٹا بھائی فل آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور امی اس کے پاس بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پھر سب کچھ بتایا کہ اتنے میں ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ہم غریب لوگ تھے، گھر میں یو پی ایس تو دور کی بات، ایک موم بتی تک نہیں تھی۔ میرا بھائی علی فوراً کریانہ سٹور سے موم بتیاں لینے کے لیے بھاگا اور پھر امی اور میں پورے کوارٹر میں اکیلے تھے اور اندھیرے میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ہمارا پورا گھر اگربتیوں کی خوشبوؤں سے بھر گیا۔ مجھے اور امی کو وحشت سی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد علی موم بتیاں لے کے آیا، امی دروازہ کھولنے گئیں، میں اندھیرے میں اکیلی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا ہے اور میرے گیلے بالوں کو زور سے کھینچا بھی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے باہر کو بھاگی اور رونے لگی، کیونکہ دروازہ خود بخود کمرے کا بند ہو گیا تھا جہاں میں تھی، اور میں نے بہت کوشش کی مگر وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر مجھے اپنے پیچھے آگ کی تپش محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی سی روشنی پورے کمرے میں ہو گئی تھی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی کالے سیاہ رنگ کے لباس میں کالے سیاہ رنگ کا آدمی تھا جس کی آنکھوں کے اندر آگ کے دیے جل رہے تھے، اور وہ میرے اتنا قریب کھڑا تھا کہ مجھے اس کے وجود کا پورا احساس ہو رہا تھا، اور وہ میرے کانوں کے پاس آ کر غرائے جا رہا تھا، اور مجھے صرف اتنی آواز آئی، لے جاؤں گا۔ اس کے بعد لائٹ آ گئی اور میرا چیخیں مار مار کے برا حال۔ جب امی کی طرف بھاگی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ علی تو نہیں تھا، ہمسائے سے کوئی عورت تھی، کپڑے لینے آئی تھی۔ مگر مجھے تو نہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اور نہ تیرے رونے کی۔ یہ سن کے میں زمین پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ابو اور امی میرے پاس کمرے میں کھڑے تھے اپنے خاندانی پیر کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ کوارٹر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی جوان بیٹی پر ایک جن زیادہ عاشق ہو گیا ہے، اور آپ کے پیچھے جو ویران سا بند کوارٹر ہے وہاں وہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہی آپ کو مٹھائی دے کے گیا۔ اس کی ماں آپ کے گھر دیکھی گئی جس کے بال آپ نے ضائع کر کے نالی میں بہا دیے تھے، اور آپ کی بیٹی نے چھت سے جس آدمی کو چھلانگ لگاتے دیکھا تھا وہ سب کے سب جنات ہیں، اور آپ کے امرود کے درخت کے پاس بھی وہی جن کھڑا تھا، وہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر نہ گئے تو وہ جن اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اپنی دنیا میں۔ ابو تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تو گھر سے نکلتی نہیں تو یہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تو پھر پیر صاحب نے کہا، شدید گرمی میں دوپہر کے وقت جب آپ کی بیٹی چھت پر گئی تھی اور اپنا گندگی والا خون آلود کپڑا کوارٹر کے پیچھے کوڑے سے بھرے خالی پلاٹ میں پھینکا، یہ جن اس خون کی خوشبو سونگتا ہوا آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور پھر مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس واقعے کے بعد میری حالت خراب ہونا شروع ہوئی اور مجھے الٹی آ گئی پیر صاحب کے سامنے ہی، اور اس الٹی میں میرے منہ سے ایک لوہے کی پتری نکلی جس پر لکھا تھا جاوید، اور پیر صاحب نے آنکھیں بند کر کے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر آنکھیں کھول کر کہا کہ اس جن کا نام جاوید ہی ہے۔ میرے گھر والے تو اتنا سخت ڈر گئے کہ مجھے پہلی فرصت میں ہی وہاں سے لے گئے، اور دوسرے گھر جا کر پیر صاحب نے میرا علاج کرنا شروع کیا، جس میں سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے گزری۔ مجھے علاج کے دوران بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میرا پورا جسم دانوں سے بھر گیا، خروشوں کے نشان پڑتے تھے، پیٹ میں ہر مہینے ماہواری کے وقت شدید تکلیف ہوتی۔ میں خواب میں بری طرح ڈرنے لگی
وہی بھیانک چہرہ خواب میں کیا، میں تو حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ میرا 3 مہینے پیر صاحب نے علاج کیا اور پھر جا کر زندگی کی طرف واپس دوبارہ لوٹی، اور ایسا برا سبق حاصل ہوا کہ اب میں وہ چیز استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح کاغذ میں ڈال کے اور پھر شاپنگ بیگ میں پیک کر کے ویسٹ کرتی ہوں۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے بچوں اور خاوند کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں اپنا واقعہ اس لیے شیئر کر رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں میری والی غلطی کبھی نہ کریں۔